आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है. اچھا جی، مسجد نبوی کے اندر اب ہمارا مدینہ منورہ میں کام کیا ہے؟ ہمارا مدینہ منورہ میں اب ہمیں جو عبادت کرنی ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ لیکن سب سے پہلے تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم جو پیکیج لے کر آئے ہیں، جو ہمارے ویزے کی جو کتنے دن کا ہمارا ویزا ہے اور ہمارے پاس مسجد نبوی میں کتنے دن ہیں، اگر تو وہاں پر ٹائم ہے 8 دن ہے کم سے کم، تو ہم یہ کوشش کریں کہ 40 نمازیں، جو دن کی 5 نمازیں ہوتی ہیں، وہ 8 دن 40 نمازیں ہماری مسجد نبوی میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوں. اب دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھے کہ درمیان میں کوئی نماز مسجد کی فوت نہ ہو، اس شخص کے لیے آگ سے برات اور عذاب سے برات لکھی جاتی ہے اور وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کتنی بڑی بشارت ہے. اب ہم نے مدینہ منورہ میں، جیسے مکہ مکرمہ میں ہم تھے، ہم طواف کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، وقت ہمارا وہاں گزرتا تھا. اب مسجد نبوی میں ہم آ گئے ہیں، ہماری فکر کیا ہو کہ ہماری 40 نمازیں کم سے کم ہو جائیں مسجد نبوی کے اندر، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو جائیں. اب دیکھیں نا، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کر کے میری مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلے، یہ اس کے لیے ایک حج کے برابر ہے. یعنی گھر سے آپ وضو کر کے اس ارادے سے نکل رہے ہیں کہ مسجد نبوی جاؤں گا، وہاں نماز ادا کروں گا، تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے اس کے اوپر. اور حج کی برکت اور فضیلت جو مکہ مکرمہ میں سال میں ایک مرتبہ ہمیں نصیب ہوتی ہے، مدینہ منورہ میں 5 مرتبہ حاصل ہم کر سکتے ہیں. اور اگر یہاں کسی کا عمرے کی خیر و برکت حاصل کرنے کو بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں مدینہ منورہ میں ہوں، یار میں مکہ میں تھا، میں اتنے عمرے کرتا تھا، اب مدینہ میں ہوں، تو مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کر لے، اس کے لیے عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں ثواب لکھا جاتا ہے. ہمارے پاس کرنے کی بہت کام ہے مدینہ منورہ میں، اگر ہم کرنا چاہیں. دیکھیں اتنی عبادت کریں جو دل سے کر سکیں اور بیزار نہ ہوں. یہ عبادت اللہ کو پسند ہے. استقامت ہو، ہاں بے شک تھوڑی کریں، لیکن خشوع و خضوع سے کریں، اخلاص سے کریں، دل سے کریں. میں کہتا ہوں دل نہیں چاہ رہا کہ نوافل لمبے لمبے نوافل پڑھوں، سارا دن بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہوں، دل نہیں چاہ رہا. ہوتا ہے انسان کے مزاج میں، ہوتا ہے. آپ مسجد نبوی میں بیٹھے رہیں، آپ دیکھتے رہیں، آپ دیکھیں گے شوق پیدا ہوگا، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں، ویسے ہی بیٹھے رہیں، دل میں اللہ سے مانگتے رہیں، ہاتھ نہ بھی اٹھائیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے کرنی اور اللہ کو پسند ہے. یہ نہیں کہ میں آ گیا ہوں اب کر کے جو ہے میں قرآن پڑھتا جا رہا ہوں، جی میں نے ختم کرنا ہے. او یار، آپ تھوڑا پڑھ لیں، سمجھنے کی کوشش کر لیں. یہ اللہ کو چاہیے. یہ نہیں کہ میں جی وہاں 10 دن رہا، میں نے 10 قرآن ختم کر دی. بہت فضیلت کی بات ہے، دل سے کریں تو. واپس آ کے بھی ایسے ہی معمول سیٹ رکھیں اپنے. تو اتنا معمول بنائیں جو استقامت سے کر سکیں روزانہ، یہ پسندیدہ ہے. دوسرا، وہ اعمال جو عمل میں بھی لے کر آئیں، کہ آپ نے پڑھا، آپ نے سنا، اب کرنا بھی ہے. یہ نہیں مجھے سب پتہ ہے، سب تو سب کو پتہ ہے، کرتے کیا ہو بھائی اس کا جواب دینا ہے. کر کے کیا آئے ہو یہ ہم نے آنسر دینا ہے جا کے اللہ کے سامنے. تو ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم عبادت کریں خشوع و خضوع سے، دل سے. ہم قرآن کی تلاوت کریں، تو اسی تفسیر پڑھ لیں، درود شریف پڑھیں. آپ کو ایک بہت ہی اچھی بات بتاؤں کہ اگر ہم رات کا پہر نا، وہاں مسجد نبوی میں بہت مزہ آتا ہے. رات کا پہر ہو، تہجد سے پہلے کا ٹائم ہو، بے شک آپ جائیں. جو گنبد خضرا ہے، گنبد خضرا والی سائڈ، ادھر ایک صحن میں آپ دور آرام سے بیٹھ جائیں. آپ کا جو فیسنگ ہو، آپ کے چہرے کی فیسنگ ہو گنبد خضرا کے سامنے ہو، اور آپ وہاں بیٹھیں، آپ کو رات کو بہت مزہ آئے گا. دعائیں مانگیں، دل میں باتیں کریں، بیٹھ کے دیکھتے رہیں. جو نور وہاں برس رہا ہے وہ اللہ پاک آپ کے دل میں بھی ڈالے گا.
اس طرح اس معاملے کو انجوائے کریں. دیکھیں سفر ہے، ہم نے پیسے دیے ہیں، وہاں جا کر عبادت کرو، انجوائے بھی کریں، مزہ بھی کریں، پھر بہت آپ کو فائدہ ہوگا اس چیز کا. رات کو آپ بیٹھیں گے، آرام سے دیکھتے رہیں گنبد خضرا کو، درود شریف آپ پڑھتے رہیں، سامنے بچے بھی ساتھ ہوں، کھیل رہے ہیں، اگر آپ کے بچے ہیں آپ ساتھ کھیلیں، آپ میاں بیوی ہیں بیٹھ کے وہاں باتیں کریں کہ یا اللہ ہم دونوں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضر ہیں، تو ہمیں بھی ایسی زندگی عطا فرما جو تجھے پسند آ جائے. یہ سوچیں، وہاں بیٹھ کے پلاننگز کریں ہم نے کس طرح سے چلنا ہے، کیا کرنا ہے. کیونکہ وہ مسجد نبوی کے اندر آپ بیٹھے نا، مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے آپ لوگ، کیا ماحول تھا، کس طرح سے صحابیات کام کیا کرتی تھیں، کس طرح سے صحابہ کیا کر رہے ہوتے تھے. جب یہ سوچیں گے نا تو پھر مزہ بھی آئے گا، اور ساتھ انجوائمنٹ بھی کریں، کھائیں پئیں مزے کریں. ایک بات جو مدینہ منورہ کے سفر میں ہم نے سب سے زیادہ جس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں کوئی بے ادبی بے احترامی نہ ہو جائے. اب ہم مدینہ منورہ جب پہنچ چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کے لیے ہم جائیں گے تو خوب اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہماری آواز دھیمی ہو، ہم نے زور سے وہاں باتیں نہیں کرنی. ہم نے جو بے ادبی کا جو گناہ ہے نا وہ تو اعمال سب جھاڑ دے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یعنی اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند نہ کرو، اور نہ آپ سے ایسی طرح زور سے بات کرو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس بے ادبی سے تمہارے سابقہ تمام نیک اعمال ضبط ہو جائیں، برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. تو اس بات کا لحاظ ہم نے سب سے زیادہ رکھنا ہے مدینہ منورہ کے اندر. دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا جو معمول تھا نا وہ تو ایسا تھا کہ وہ آپس میں بھی جب انہوں نے یہ بات سنی تو آپس میں بھی وہ اس ایسے بات کرتے تھے کہ جیسے ہم کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں نا، اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے. ایک دفعہ مسجد نبوی میں کچھ مشاورت ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر کے درمیان تھوڑی سی آواز زیادہ ہو گئی، اختلاف ہوا تھوڑا سا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی، اور مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو ان کو یہ خیال ہوا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو گئی ہو. اب جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد سے ان دونوں حضرات کا اور دیگر صحابہ کا یہ معمول رہا کہ اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ بعض اوقات یہ پتہ کرنا پڑتا تھا کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں. اس طرح حضرت ثابت بن قیس ایک صحابی تھے جن کی آواز ویسے ہی فطرتاً بہت تیز تھی. تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس رنج میں اور غم میں تھے کہ میں تو ہمیشہ زور سے بولتا ہوں تو میں کہیں جہنمی تو نہیں ہو گیا، تو گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے. تو کئی دن ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بھائی وہ صحابہ کہاں ہیں، حضرت ثابت بن قیس. تو ان کو بتایا گیا کہ حضرت وہ تو اس طرح گھر پر ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا یا ان کے پاس گئے اور ان کو تسلی دی کہ بھائی، اور جنتی ہونے کی بشارت دی. تو یہ تو ہمارے صحابہ کا معمول تھا. کیا تھا؟ دین آ گیا، قرآن نازل ہو گیا، بس کوئی سوال نہیں کیوں کیا کیسے، کچھ نہیں، عمل عمل اور صرف عمل. یہی تو قرآن ہم سے چاہتا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، اسی پہ چل کر ہم نے آگے جنت میں جانا ہے. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ جی بس ہم تو نمازی حاجی کہلانے لگ گئے تو بس جنت پکی. نہیں حضرت، پورا قرآن پہ عمل کرنا ہے، ایک ایک حدیث کو دیکھنا ہے. کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا، اللہ کا کیا احکام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ احکام کس طرح سے بتائے، کر کے دکھائے. اب ہمیں اس پر چل کے دکھانا ہے. یہ ہے مکمل دین ہمارا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود